بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں یہ موضوع ہے شوہر کو بچائیں۔ ایک دوسرے کو جس طرح ہم پھنسا سکتے ہیں ایسے بچا بھی سکتے ہیں۔ اور نکاح کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حدیث مبارکہ کے بعد ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، اور میں اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کی تکمیل کرتی ہے، اور بیوی انسان کو گناہوں سے بچانے والی بھی ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے مہذب اسلامی معاشرے کے اندر بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ یہ جاہلوں کے نزدیک ہے، جہلا کے نزدیک بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ بیوی آپ کے سر کا تاج ہے، بیوی آپ کے گھر کی روشن شمع ہے جو پورے گھر کو منور رکھتی ہے، روشن رکھتی ہے، جو آپ کے گھر کے تمام معاملات کو سمیٹتی ہے، دیکھتی ہے، اور آپ کے ایک ایک نظام کو سلیقے اور طریقے کے ساتھ نپٹاتی ہے۔ جہاں بیوی کی یہ اوصاف ہیں وہاں میری ان بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو بچائیں۔ جیسے شوہر بیوی کو بچاتا ہے ایسے بیوی شوہر کو بچائے۔ ہر وقت صاف ستھری رہیں۔ یہ صاف ستھرا رہنا اور بننا سنورنا یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ اپنے خامد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بننا، سنورنا، تیار ہونا، یہ خاتون کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے خامد کے لیے بن سنور سکتی ہے۔ اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ اتنا بنے سنورے اور اتنا نہ کرے۔ بس جتنا شرعی حدود کے اندر رہ کر، شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر ممکن ہے اتنی آپ کو اجازت دی۔ صرف مطلوب شرعی بلکہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، صرف شریعت کی طلب نہیں ہے، یہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ جو قوم میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی انہیں مہذب نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پاس چونکہ خانقاہ پر بہت ساری مخلوق خدا آتی ہے، ایک محترمہ میرے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی پیر صاحب میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور میں دوسری شادی کو روکتی ہوں۔ میں نے بڑے بڑے تعویذ لیے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ گئی ہوں، بڑے بڑے عمل کروائے ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہاں گے؟ انہوں نے بڑے بڑے نامور نام بتائے، بڑی بڑی خانقاہیں بتائیں، وہاں سے بھی تعویذ لے لیے، وہاں سے بھی عمل کروا لیا، وہاں سے پڑھائی کروا لی، کسی نے پڑھائی دے دی۔ میرا خامد بس بضد ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی، اور میں ہر ممکن جتن کر چکی ہوں، لاکھوں روپیہ لگا چکی، کسی خانقاہ پر یہ کیا ہے، کسی آستانے پر یہ کیا ہے، کسی آستانے پر یہ کیا، کسی آستانے پر یہ کیا۔ میں نے کہا آپ کیوں گناہ کما رہے ہیں؟ آپ میری ایک بات مان لیں۔ کہنے لگی ہم آپ کی بات مانیں گے، بڑی سفارشوں اور فرمائشوں کے بعد آپ تک پہنچے، بڑی لوگوں نے تعریف کی آپ کے آستانے کی، آپ کی خانقاہ کی، تو اس خانقاہ پر آئے ہیں اور بڑی امیدیں لے کر آئے۔ میں نے کہا بیٹے بات سنیں، اگر آپ بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، امیدیں ساری ہماری اللہ کے ساتھ ہیں، بس پیر فقیر ہیلا ہے، وسیلہ اللہ پاک نے بنانا ہے۔ میں آپ کے لیے کوشش کروں گا، لیکن اس شرط پہ کروں گا کہ جس طریقے سے میں آپ کو ترکیب کے ساتھ بتاؤں آپ اس پر عمل کریں۔
سب سے پہلے ضروری یہ ہے. اب ذہن سازی نہ ہو تو سونا بھی دے دیا جائے تو بیکار ہے. انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ کریں گے، ہمیں یقین کامل کے ساتھ آئے ہیں. میں نے کہا اگر یقین کامل کے ساتھ آئے ہیں تو انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے. اللہ کے فقیر کے پاس کوئی آئے، اللہ کے درویش کے پاس آئے اور اللہ کی عطا سے وہ اس کی جھولی نہ بھرے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بندے رب دے دعا کر دے تقدیر بدل جاتی. اللہ والوں کا کام دعا دینا ہے، ڈاکٹر کا کام دوا دینا ہے. اب دوا دے، شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ والا دعا دے، قبول اللہ پاک نے فرمانی. اور جو اچھا کام ہوتا ہے، نیک کام ہوتا ہے، صالح کام ہوتا ہے، بھلائی کا کام ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد ڈائریکٹ شامل ہوتی ہے. ہم ایویں نہیں کہتے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. الحمدللہ ہمارا پہلا لفظ ہی یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے. وہ عمومی طور پہ ایک مشہور واقعہ، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ایک خاتون چلی گئی، اس نے کہا میرا خامد لڑائی بہت کرتا ہے. تو انہوں نے ایک تعویذ دے دی. انہوں نے کہا یہ کاغذ لپیٹ کے اس کو کہا یہ دانتوں کے نیچے رکھ لو، جب تک وہ لڑتا رہے تو تم اس کو دباتی رہو. چند منٹ یہ عمل کرو اور چند بار کرو، معاملہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب معاملہ کیسے ٹھیک ہوا؟ ایک طرف لڑائی ہو رہی تھی، دوسری طرف خاموشی تھی. وہ کہتے تالی دو ہتھا نہ وجدی ہے، تو اگر یہ ہاتھ ایسے کرتا رہے اور اگلا ہاتھ آگے سے تیار نہ ہو تو تالی نہیں بجے گی. ٹھیک ہے جی. ایک طرف سے لڑائی ہو رہی تھی اور دوسری طرف سے خاموشی تھی. تو جب دوسری طرف سے خاموشی تھی تو نظام ٹھیک ہو. اب یہ بات غلط نہیں ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے دنائی بھی اس کے پاس ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے. اب کسی کو اولیاء اللہ کی سمجھ نہ آئے، اللہ والوں کی بات سمجھ نہ آئے تو وہ الگ بات ہے. کچھ چیزیں ظاہری طور پہ ہوتی ہیں اور کچھ باطنی طور پہ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح ایک بندے کو، سوئے ہوئے کو سانپ نے ڈس لیا، لیکن جب وہ جاگا تو سانپ غائب ہو چکا تھا. تو وہ تڑپا، یکدم تکلیف محسوس کی، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کو بس وہ ایسے کسی چیز نے کاٹا ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی، وہ اس سے بچ گیا، یعنی اس کے زہر نے اس کی جان نہیں دی. اور ایک بندے کو کسی مکھی نے کاٹا یا سوئی مار دی گئی اس کے سوئے ہوئے کو، اور جب وہ جاگا تو اس کے پاس ایک مصنوعی سانپ پھینک دیا گیا. اب اس نے یہ سمجھا کہ اس سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے. بڑا اس کو سمجھایا گیا کہ نہیں ڈسا، اس نے کہا نہیں مجھے ڈس لیا سانپ. اب وہ ذہن پر اتنا اثر لے گیا کہ اس کی طبیعت کے اوپر منفی اثرات اس قدر مرتب ہو گئے کہ سانپ نے ڈسا بھی نہیں، لیکن وہ سانپ کے ڈر سے فوت ہو گئے. تو یہ ڈر اور خوف پیدا کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا، بس خبردار، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن ان کو اتنا مسلط نہ کیا جائے اور اتنا اپنے اوپر ہیوی نہ کیا جائے کہ وہ رب کی رحمت والا معاملہ ہی بھول جائے. میرے رب کا پیغام ہے اور حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں، جہاں پر مریضوں کے مرض دور کرنے کے لیے دن رات خدمات کی جاتی ہیں، وہاں پر ان کے عقائد کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. عقیدے کی پختگی ضروری ہے. عقیدہ ٹھیک ہو تو سارے معاملات
ٹھیک ہو جاتے ہیں. عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک. یہ جسم جتنا مرضی خوبصورت ہو، توانا ہو، تندرست ہو، حسن و جمال ہو، عقل و شعور ہو، مدبر و دانا ہو، لیکن ایمان نہیں اور عقیدے کی پختگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. عقیدے کی پختگی نہیں، کسی وقت بھی گمراہی کی دلدل میں وہ بندہ پھنس جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کو بتاتے ہیں، اور میرا تو زیادہ وقت عقائد کی اصلاح پہ چلتا ہے. دوائی دیں، دعا دیں، تعویذ دیں، دم کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اس منصب کی، یہ عظیم منصب ہے. یہ مسند نشینی کو ایویں خالہ جی دا واڑا نہیں، کو نتھو پھتو خیرہ ایرا غیرہ وغیرہ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا اہم منصب ہے. اور اس منصب کی ذمہ داری ہے کہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد کو درست رکھا جائے. اور جیسے جیسے دجالی فتنے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے فتنے برپا ہو رہے ہیں، بڑے بے ادب گستاخ فتنے، تو ایسے بے ادب گستاخ فتنوں کی زد میں ہیں. یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کی توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ والہانہ عشق و محبت اور توحید و رسالت کے ساتھ وہ جڑ جائے. اور جڑے گا کیسے؟ جب اولیاء اللہ کی محافل میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی مجلس اس کو نصیب ہوگی، اللہ والوں کی نشست اس کو نصیب ہوگی، اہل اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، پیروں فقیروں کے ساتھ، ایویں نام نہاد لوگوں کے ساتھ نہیں، جو عقائد کے پکے ہیں، جو اپنے نظریات کے پکے ہیں، مضبوط ہیں. ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بڑے سے بڑے روپ میں بھی کوئی شیطان چھپا ہوگا تو وہ ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے ضروری ہے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ، جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، امام نہیں، جس کا کوئی بڑا نہیں، پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. تو بھئی عقیدے کی درستگی کے ساتھ، تو میں نے کہا محترمہ میری بیٹی، میری بہن، طریقہ عمل میں بتاتا ہوں، اس پر عمل آپ نے کرنا ہے، اور اگر عمل کریں گی تو کامیاب ہو جائیں گے. جی بتائیے. پہلا عمل اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ گناہ لے رہی ہیں اپنے خامد کے لیے، راستے میں گڑھے کھود رہی ہیں، آپ دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، روڑے اٹکا رہی ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے. ایک نہیں دو، دو نہیں تین، تین نہیں چار، ایک دو تین چار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے مرد کو، وہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. اب اس میں عورت کو نہیں اختیار دیا کہ وہ روک ٹوک کر سکے. یہ روک ٹوک بھی اللہ نے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء پڑھیں ترجمے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان چاروں کے درمیان، 2 کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، اگر ان کے درمیان آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر الا واحدہ، پھر ایک ہی رکھو. ایویں پھر خجل خراب نہ ہو، بس ایک ہی رکھو. اچھا کئی لوگاں نو اے بڑی سناون دی حدیث دا مفہوم سنا دے نے بہت زیادہ کہ بھئی سنت ہے 4 شادیاں کر. بھئی سنت تا ہے 4 شادیاں، سنت سے درجہ فرض کا بڑا ہے. یہ نہ ہو سنت پہ عمل کرو فرض رہ جائے. وہ فرض کیا ہے؟ ان کے درمیان حقوق کو پورا کیا جائے. حقوق
خامد ہیں خامد کے حقوق، شوہر کے حقوق، تو حقوق زوجین بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکیں، پھر معاملہ خراب ہو جائے. تو یہ فرض ہے ان کے درمیان انصاف کا. تو اگر انصاف آپ کر نہ سکے تو سنت کو روتے رہیں کہ سنت میں کر رہا ہوں. آپ کو سنتیں اور بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بڑی سنتیں، ان پر عمل کریں. داڑھی مبارک رکھیں، چہرے پہ سجائیں، پگڑی سر پہ باندھیں، سنت ہے. غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، سنت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے. اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوست احباب کا خیال رکھیں، مخلوق خدا کا خیال رکھیں. بڑی سنتیں ہیں. وہ ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہاں جی. مسواک کیا کریں ہر نماز سے پہلے، سنت ہے. ہاں جی. اور بڑی سنتیں ہیں. زلفیں رکھیں، سنت ہے. نماز پابندی سے سنت کے مطابق پڑھا کریں، سنت ہے. اچھا اخلاق سنت ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے بول رکھیں، سنت ہے. تو سنتیں بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو سنت صرف یہیں پہ یاد آتی ہے. اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں، یہ بھی سنت ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج پاک تھی، تو آقا علیہ السلام سب کو خوش رکھتے تھے. ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو آپ سنت اور بنا رہے. اور کئی لوگوں کی تو کوشش آج کل ہوتی ہے کہ وہ عورت مل جائے جو نوکری پیشہ ہو، کاروبار کرتی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو. ٹھیک ہے، پیسہ ہو اچھی بات ہے، لیکن آپ خود گھر میں بیٹھے رہیں اور بیوی کو کمائی کرنے کے لیے بھیجے تو یہ کیسا ہو گیا بھائی؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ شادی وہ کر سکتا ہے، آپ نے شادی سے نہیں روکنا. آپ ان کو کہیں جناب سرتاج آپ شادی کریں، میں آج کے بعد آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں، بس مجھے جو حقوق ہیں ان کا ذرا مہربانی فرما کے خیال رکھیں. جو بات آپ نے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا کر کے کرنی ہے وہ آپ آرام سے پیار سے محبت سے کریں. اب شوہر گھر آتا ہے تو آپ طوفان اٹھا دیتی ہیں، باں سر پہ رکھ لیتی ہیں، اللہ اللہ یہ ہو گیا، مینوں لگ گیا پتا تو وہ دے نال پینا ہے، تو وہ دے نال یہ ہے وہ ہے، جڑیاں تو باہر رکھیاں ہوئیاں نے، بنائیاں ہوئیاں نے، جنہ سہیلیاں کول جانا ہے، یہ وہ کیا کہ کیا اس طرح کے الفاظ. تو جب شوہر کے دماغ کے اندر اتنی پریشانی جاتی ہے تو اس کے دل میں میری بیٹی محبت نہیں آتی بلکہ نفرت، اور پہلے سے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ شادی وہ نہیں کر رہا، شادی آپ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے بھی شادی کریں. خدا کے لیے اپنے شوہر کو بچائیں. اگر آپ بچانا چاہتی ہیں، اس نے غلط فیصلہ کر لیا، کوئی غلط عورتیں ان میں سے کسی کا انتخاب اس نے کر لیا، اس کو کوئی نہیں پتا کہ سنت کے مطابق شادی کیا ہے، پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کے خاندان کی ہو، کس کیٹاگری کی ہو وہ عورت جس سے شادی کی جائے. یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہی شادی کر لو. اس کے لیے بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ تمہاری پسند ایسی ہونی چاہیے. تو بیٹے آپ نے اپنے خامند کے جب بھی گھر آئے ان کے پاؤں دھوو، وضو کرواؤ اور ان کے آگے کھانا رکھو، ان کو چائے پانی پیش کرو، اس کے بعد ان کو دباؤ، سر دباؤ، پاؤں دباؤ، خدمت کرو، اور ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے انداز سے اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معذرت بھی کرو کہ مجھ سے بہت ساری بھولے میں، انجانے میں جو کچھ وادی کاٹی ہوگی یہ مجھے معاف کرو. آپ اس کے دل پہ راج کرو گے، راج. بیوقوف عورتیں جو ہوتی ہیں وہ خامدوں کو غلام بنانے کے لیے ان نام نہاد عاملوں کو اور جعلی ٹھیلے والوں کو لاکھوں پیسہ ان کو دیتی ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ ہم نے الو کا قیمہ ہے، الو کے جانور کا، پرندے کا، وہ قیمہ بنوا کے وہ بھی اس کو کھلایا. کسی کالے علم والے نے کہا کہ اتنے پیسے دو تو الو منگوائیں گے. اب وہ پیسوں کی مقدار مجھے تو بتائی لیکن وہ کافی زیادہ پیسے. تو اس نے الو منگوایا، اس کے خون سے تویز لکھے اور پھر
اس نے الو کے جو گوشت تھا مجھے وہ گوشت دیا، تو اس نے کہا کہ اس کا قیمہ بنا کے اس کو کھلا دو، تیرا خامد الو ہی ہو جائے گا۔ وہ ہے کونی الو ہوا، بس الو میں ہوئی پھر دی۔ ہاں جی، خون کے نجس خون کے لکھے ہوئے تعویذ بھی پلائے۔ کیا کیا ظلم کیا بیٹی آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ اس طرح کے معاملات بھی کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑا یہ خطرناک دنیا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے کیا 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 جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے میری بات ماننی ہے، بس اپنے خامد سے ہلکے پھلکے انداز میں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے معافی طلب کرنی ہے کہ مجھے معاف کر دیں دل سے، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی جانے انجانے میں ہاں جی وادی گھاٹی جو بھی کر چکی مجھے معاف کر دیں۔ اپنے خامد کو آپ نے بچانا ہے۔ اب وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جی، باتیں اس کو سمجھ میں آنے لگی، ذہن سازی ہونے لگی، تربیت ہونے لگی۔ تو میں نے کہا بیٹی مجھے تعویذ دے دینا، آپ کے لیے آسان تھا، آپ آتی میں فوراً تعویذ دیتا، اس کا 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی، میں کہتا کہ یہ اتنے پیسے دو، یہ تعویذ لے لو اور جاؤ، یہ آسان کام تھا اور آپ دے دیتے۔ لیکن جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے گھنٹہ سر کھپایا ہے، اپنی مغز کھپائی کی ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنا، کیونکہ آپ کی روح کے اندر یہ بات اتر جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ میں غلط رستے پر ہوں، اور یہ ان ٹھگوں کے اور ان جعلی اور ان نام نہاد عاملوں کے پیچھے نہ پڑو۔ آپ اللہ والوں کے پاس آؤ تو اللہ والوں سے بات وہی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول۔ آپ نے چند دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ایک عمل دیا سورہ اخلاص کا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 100 بار درود پاک اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 بار سورۃ اخلاص اور 100 بار درود پاک، یہ 2 چیزیں یہ پڑھ کے آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے خود دم کرنا، اور میں یہ تعویذ آپ کو نقش دے رہا ہوں، وہ نقش میں نے فتوحات لاریبیہ اور فتوحات غیبیہ کا وہ نقش ان کو دے دیا کہ اس کو آپ موم جامع کر کے لیدر میں مڑوا لیں، کسی تانبے چاندی میں پیتل میں نہیں مڑوانا۔ تعویذات کا سردار تعویذ جس کی سند مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور میرے مرشد مبارک یہ نقش بڑے کمال کا یہ نقش ہے، یہ عطا فرماتے تھے فتوحات لاریبیہ اور فتوحات غیبیہ کے لیے، ہر کام میں فتح ہوتی، وہ نقش دے دیا۔ اب ان کو یہ چیزیں سمجھا دی کہ آپ غلطی پر ہیں، اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہو کہ جی میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوتی کہ میں اللہ رسول نے اجازت دی اور میں بیچ میں رکاوٹ ڈالتی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیوی کی اجازت سے شادی ہوگی، ایسا کوئی اسلام کے اندر حکم نہیں ہے۔ بیوی کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، اجازت اللہ نے دے رکھی ہے پہلے، اور کن کو اجازت ہے اور کن کو اجازت نہیں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتا دیا ہے۔ اب اس پہ بیوی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ، اس کے پاس شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ایسا کسی قسم کا اس کے پاس پوائنٹ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کی روح سے وہ کہہ سکے کیسے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو غبار تھا یہ نکلا، اور یہ ذہن سے نکل گیا، اور اس کو کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ جب وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں نا، پنجاب کے اندر تو ویسے ہی بندہ ایک شادی سنبھال لے وہی بڑی ہے پنجاب کے اندر، اور پھر اس جو ہمارا سسٹم اب چل رہا ہے مہنگائی کا اور اس طرح کا، تو جس بندہ شادی ہو ہی مشکل گئی، ہم نے اپنے آپ کو اتنی رسم و رواج میں ڈال دیا ہے کہ ایک شادی ہی بندہ جو کرتا ہے ساری زندگی اسی کا قرض اتارتا ہے، دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رسم و رواج اتنے پٹھے جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ حالانکہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو فروغ دو، حکم یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، الٹا چل رہا ہے کام۔ تو میں نے کہا آپ ان کو کہیں جی اجازت ہے آپ کو، آپ اللہ رسول کا حکم ہے کریں جناب، اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ شادی کر لیں، اور اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں ہوں آپ کی خادمہ خدمت کے لیے۔
اب وہ جناب حالات ہی بدل گئے. کھانا 2 ٹائم پہ صبح و شام بڑا بہترین کھانا پیش کیا جا رہا ہے, کپڑے استری کر کے دیے جا رہے ہیں, جوتے پالش کر کے دیے جا رہے ہیں. ہاں جی, آتے ہوئے کو بسم اللہ, جاتے ہوئے کو دروازے تک چھوڑا جا رہا ہے, آتے ہوئے کو آگے دروازے کے خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا, ویلکم, مختلف انداز سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے, لک آفٹر کیا جا رہا ہے. آئے کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں, وضو کروایا جا رہا ہے, اور جناب وہ سیٹھ صاحب جب سوتے ہیں تو ان کی مٹھی دتھا کیا جا رہا ہے. اب چند دن اس کو ایسے ہوا تو اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے آہستہ آہستہ ماجرا بتایا کہ میں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر گئی ہوں اور وہاں پر پیر صاحب کا درس سنا ہے. تو پیر صاحب نے درس میں یہ چیزیں بیان کی ہیں, میں تو سنتی گئی, میرے لوں کے اندر یہ باتیں اتر گئی, میری روح میں اتر گئی, اور میں نے اس دن یہ محسوس کیا کہ میں ناحق ہوں اور غلطی پر ہوں. تو پیر صاحب نے مجھے بتایا کہ اپنے شوہر کو بچائیں, تو میں نے اس دن سے آپ کے ساتھ اس نے سلوک پیش کر. اور پیر صاحب نے جو حدیث ہمیں سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اتنی عزت دی ہے کہ اگر رب کے بعد سجدہ کسی کو کرنا ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ, اللہ کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے. اور پھر عورت آٹا گوندھ رہی ہے تو خامد آواز دے دے تو بیوی کو اتنی بھی دیر نہیں لگانی کہ وہ کہے کہ میں ہاتھ دھو کے صاف کر کے آ رہی ہوں, اسی حالت میں اپنے شوہر کی بات کو سن. انہوں نے کہا جی ادھر سے بس وہ درس سنا, اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. اس نے کہا اللہ کی بندی تیرے دل کی دنیا بدلی ہے تو جا پھر میرے دل کی بھی دنیا بدل دی. تیرے جیسی اتنی محبت کرنے والی, اتنی خدمت کرنے والی بیوی ہے نا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کوئی اور کرنے. تو آپ نے اس طرح سے شوہر کو بچانے کا یہ منصوبہ جو تھا وہ کر لیا. تو جس طرح شوہر کو بیوی بچا سکتی ہے, ایسے خامد بھی اپنی بیوی کو دیگر معاملات میں بچا سکتا. دوسری چیز جو ہے ہمارے ہاں وہ خواتین میں, جو مرد حضرات خاص طور پہ آفسز میں, کارخانوں میں اور دیگر دفاتر میں کام کرتے ہیں, مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کرتے ہیں, ان خواتین کو بلکہ سب کو یہ چاہیے کہ جب خامد کے لیے بننا, سنورنا, سجنا شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے جائز قرار دیا ہے, تو وہ ہر وقت بالکل صفائی کا خیال رکھیں, ستھرائی کا خیال رکھیں, اور اپنے بننے سنورنے کا خیال رکھیں. اگر ایسا نہیں تو پھر معاملات اور اس کے نتائج الٹ ہوتے ہیں. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف ظاہری صفائی بلکہ باطنی صفائی کا بھی حکم دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, الطہور شطر الایمان, آقا علیہ السلام کا فرمان, صفائی نصف ایمان. مرد حضرات بھی ایک طلاق ہو گئی, ڈیورس ہوئی, صرف اتنی سی بات پر کہ خامد مکینک ہے, خامد مکینک ہے, اور وہ جب گھر آتا ہے تو پیسہ حالانکہ بے بہا بیوی کو دیتا ہے, جو جتنا کماتا ہے. گاڑیوں آج کل کاروں اور بڑی بڑی گاڑیاں, مرسیڈیز اور لینڈ کروزر, پراڈو اور فارچونر اور اوڈی اور اس طرح کی کیسی کیسی گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں والوں کو کیا پتا ہے پرزہ کتنے کا ہے اور کتنے کا نہیں. 1000 کی چیز ہے وہ 10,000 بھی لے لیتے. گاڑی میں کوئی ایک ٹانکا آگے پیچھے ہوا ہے, گاڑی بنانے والے مکینک اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی کل آئیں جی یا 2 گھنٹے بعد آئیں, گاڑی کا ٹائم کام ہونے والا ہے, اور وہ ٹانکا جناب لگا دیتے ہیں, اور چاہے وہ جتنے مرضی پیسے لے لیتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی مزدوری کو
صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے، مناسب انداز سے لیتے ہیں. لیکن بہت ساری زیادہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بے بہا مزدوری لی جاتی ہے اور اتنا وہ کام ہوتا نہیں جتنے پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ مکینک ٹھیک ٹھاک پیسے کماتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے محض اس وجہ سے طلاق لے لی کہ جب تم گھر آتے ہو تو تمہارے سے تیل کی بدبو آتی، تیل کی بدبو آتی. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر اسلام کو اسٹڈی کیا ہوتا، اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا. دین سے دوری کی بنا پر بدبوئیں آ رہی تو وہ بدبوؤں کی وجہ سے طلاق ہو گئی آپس میں. وہ کسی خاتون نے طلاق اس بنا پر لے لی کہ بدبو آتی ہے، اور کسی مرد نے اس بنا پر بیوی کو طلاق دے دی کہ میں جب بھی آتا ہوں اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے اور یہ ان دھوتے کپڑے پہنتی ہے، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اور باہر کی عورتیں جو ہے جن میں وہ دلچسپی لیتا ہے وہ بڑی فیشنیبل ہوتی ہیں اور بڑے جدت کے ساتھ ان کی ڈریسنگ جو ہے وہ بڑی سٹائلش اور بڑی خوبصورت، اور اس طرح سے محض ان باتوں کی وجہ سے، نظریات سے نہیں، ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے طلاقیں ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کا رستہ اپنایا جائے، اور سنت مبارکہ یہ ہے الطہور شطر الایمان. جس طرح دل کی صفائی ضروری ہے اس طرح ظاہری ٹپ ٹاپ بھی ضروری ہے، اور جس طرح ظاہری ٹپ ٹاپ ضروری ہے اسی طرح دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. دل کو حسد، تکبر، نفرت، گھمنڈ، عداوت، حرص، رعونت وغیرہ اور برے اخلاق سے جس طرح پاک رکھنا ضروری ہے، اس طرح لباس کو بھی پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے. اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نمبر 2، اس گناہ کے گندے اثرات کو زائل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. تیسری علامت جو ہے، یہ دونوں چیزیں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان کر رہا ہوں کہ خامد بھی ان چیزوں کا خیال کرے، خامد بیوی کو بچائے اور بیوی شوہر کو بچائے. نمبر 3، دل کو دنیا اور سامان دنیا کی محبت سے پاک رکھنا. جس طرح دل کو پاک رکھنا ضروری ہے سامان دنیا سے، اس طرح بیوی کے لیے بھی اور خامد کے لیے بھی ضروری ہے، اور زیادہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خامد آتا جائے تو لمبی فرمائشوں کی لسٹ اس کے سامنے نہ رکھے. وہ دل میں سوچے میں کیڑی مصیبت میں پہ گیا، اتنی چیزیں کہاں سے لاؤ، اتنا میک اپ لانا ہے، اتنا فلان لانا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا وہ کرنا ہے. اس کی اتنی کمائی نہ ہو، اتنی آمدن نہ ہو جتنے خرچوں کے ذریعے سے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے. تو پھر خامند کا دل آہستہ آہستہ بیوی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے میری بہنوں کو چاہیے، میری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو بچائیں، ان کو اس طریقے سے تھریٹ نہ کریں، ٹارچر نہ کریں، اور ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. نمبر 4، جسم کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا، چہرہ دھونا، میک اپ کرنا، نہانا دھونا، بدن سے فالتو اور فاضل بالوں کو ریموو کرنا اور ہر طرح سے صفائی کرنا، اس کا اہتمام ضرور رکھنا چاہیے. یہ شریعت اسلامیہ کا حکم بھی ہے. اور کئی شادی شدہ لوگ منہ اور بغلوں کی صفائی اور اپنے دیگر معاملات میں سستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مرد حضرات کو ضروری طور پہ، خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جسم کی صفائی، اپنے پورے وجود کی صفائی. یہودیوں کی عورتیں اس لیے بدکار ہو گئیں کہ ان کے مرد صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے. اب صفائی مردوں نے نہیں کی، بدکار عورتیں ہو گئیں، گناہ پھر مردوں کو ملا. عورتوں کو تو ملنا ہی ہے، لیکن اصل مور کا اس کی بیس بنیاد وہ مرد حضرات ہیں جنہوں نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا اور بیویوں کے دلوں میں نفرت پڑی. اور پھر اپنے منہ کے اندر کا خاص خیال رکھیں
کہ جو لوگ منہ کی صفائی نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، مسواک سنت ہے لیکن جہاں پر مسواک نہیں ملتی برش بھی کر سکتے ہیں، تو منہ کی آپ کی سمیل اور بدبو جو ہے وہ بیوی کو خامد سے دور اور خامد کو بیوی سے دور کرتی ہے۔ جس طرح صاف ستھری اور کٹ شٹ میں رہنے والی عورتیں جدید لباسوں میں، فیشنیبل لباسوں میں اور خوبصورت نت نئے ڈیزائنوں کے لباسوں میں وہ عورتیں مردوں کو باہر پسند ہیں، ان مردوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کپڑے لا کے اپنی بیویوں کو گفٹ کریں، تحفہ دیں۔ جو فیشن وہ باہر پسند کرتے ہیں وہ فیشن گھر کے اندر بیوی کو پہنا دیں۔ عورت کے لیے جائز ہے وہ اپنے مرد کے لیے اس طرح کا اہتمام کرے جس طرح کا اس کے خامد کو پسند ہے، اس کے شوہر کو پسند ہے۔ شادی شدہ گھریلو عورتوں کا اپنے لیے غلط رستے کا انتخاب کرنا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مرد ان کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی تعریف نہیں کرتے، تو اس لیے ضروری ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے، آج ماشاءاللہ آپ نے گھر کی صفائی بڑے کمال کی، آج کی سیٹنگ دیکھ کے بڑا دل خوش ہو گیا، آپ نے آج چائے بہت اچھی بنائی، کمال ہے بھائی، بہت زبردست۔ بس اتنی سی تعریفی کلمات جو ہیں وہ آپ کی بیوی کی سارے دن کی تھکاوٹ دور کریں۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مردوں کے لیے تعریف کریں، اگر وہ سوٹ لے کے آیا ہے، کپڑے لے کے آیا ہے، جوتا لے کے آیا ہے، اس کے لیے جیولری لے کے آیا ہے، تو بیوی خامند کی تعریف کرے کہ جناب کمال آپ کی چوائس ہے، بہت خوبصورت۔ اور اگر کوئی چیز پسند نہ لگے، قلم لے کے آیا ہے آپ کو نہیں پسند، آپ ان کو کہیں، اپنے اختلاف کو اور اپنے اختلافی نقطہ نظر کو بڑے انداز سے پیش کریں۔ آپ کہیں کہ جناب قلم بہت خوبصورت ہے، بڑی پسند کی ہے، لیکن مجھے اس طرح کی قلم زیادہ خوبصورت لگتی ہے اگر آپ لے آتے۔ کھانے میں پیر صاحب نمک تیز ہو گیا تو کہہ سکتے ہیں کھانا بہت کمال کا ہے لیکن اس میں نمک اگر تھوڑا سا کم ہوتا نا، ہائے 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 کیا بات ہے، اور مزیدار ہو جانا۔ جی اللہ اکبر۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، تو اس لیے میں اپنی دینی اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ اگر ایک قدم بڑھا لیں، اپنے شوہر کو بچائیں، تو انشاءاللہ کتنے معاملات جو ہیں وہ گھر بیٹھے اس درس کو سننے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور جو عمل میں نے بتایا ہے سورہ اخلاص کا، سورہ اخلاص 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ، تو اس کو آپ پڑھ کے اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا لڑائی جھگڑا فساد نافرمانی اور دنگا ہے، جادو وغیرہ نہ ہو، لوگوں کی انگلیاں اور چوک پا کی وجہ سے بھی لڑائیاں بڑی پڑتی ہیں، انگلیاں لگانے والے نا بڑی، پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھر آگ لینے چلے جاتے تھے، ماچسیں نہیں ہوتی تھی، تو ایک دوسرے کے چولہے سے آگ لے کے نا، چمٹے ہوتے تھے تو اس کے اندر یا کسی برتن میں آگ لے کے آتے تھے تو اپنے گھر میں آگ جلا کے کھانا بنا لیتے تھے۔ اب ایک دوسرے کے گھر سے آگ لینے نہیں جاتے، اب ایک دوسرے کے گھر میں آگ لگانے جاتے ہیں، اور کئی ایسے خاندان کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے گھر والوں کو لڑوانے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں میری کوشش تو ہے یہ کہ آپ سارے کٹھے رہ پائیں، جھگڑا نہ ہی ہوئے، جھگڑا کروانے کے بعد کہتا ہے یا کہتی ہے بی بی۔ یہ مردوں میں بھی بیماریاں عورتوں میں بھی ہیں، نہ مرد فرشتے ہیں نہ عورتیں فرشتے ہیں، تو کئی ایسے یہ سارے گھروں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری کوشش تو ویسے ہے سی کہ اپنا اتفاق اتحاد نہ ٹوٹے اور آپ کٹھی زندگی گزاریے، لیکن کی کریے مجبوری ان کی آگ لا جو بیٹھے ہیں، تو کئی لوگ اس طرح کی آگ لگاتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے، جادو بندش جنات سایہ وہ ہو تو اس کا الگ ٹریٹمنٹ آپ اپنا کروائیں اور کریں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر
کوئی اس طرح کی آگ لگانے والوں کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ اتنا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل مبارک کی طاقت سے آپ کے گھر کی رونقیں اور خوشحالیاں وہ لوٹ آئیں گی، روٹھی ہوئی خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ آپ اپنے شوہر کو منائیں، بیوی اپنے شوہر کو منائے اور خامد اپنی بیوی کو منائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔